بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاکس عمران سیریز ناول، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پھر ٹیلی کے 8 مسلح افراد کے گھیرے میں عمران اور اس کے ساتھی جزیرے کے اندرونی طرف بڑھنے لگے۔ گھنے جنگل کے اندر 4 بڑے بڑے لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک کیبن میں انہیں لے جایا گیا۔ یہاں کرسیاں موجود تھیں۔ انہی کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ چونکہ عمران نے ایسا ہونے پر کوئی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھی بھی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ چاروں مسلح افراد کیبن میں موجود رہے، جبکہ باقی افراد باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی بھی کیبن میں پہنچ گیا۔ اسے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھائی اور عمران کے سامنے رکھ کر اس میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ کیا تم واقعی اس قدر خطرناک لوگ ہو کہ اسٹاکس کو تمہیں روکنے کے لیے اس چیف شاندرے کی خدمت حاصل کرنا پڑی ہے؟ ٹیلی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم جس قدر خطرناک ہیں اس کا تجربہ تو تم لوگوں نے کر ہی لیا ہے۔ اگر ہم خطرناک ہوتے تو کیا اس طرح معصوم بھیڑوں کی طرح تمہارے ساتھ یہاں آتے اور اطمینان سے باندھے جا سکتے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی بات پر تو میں حیران ہوں۔ مجھے تو تم عام سے ایشیائی لگ رہے ہو، لیکن چیف شاندرے نے کہا ہے کہ تم انتہائی خطرناک ترین لوگ ہو۔ ٹیلی نے کہا۔ تمہارا تعلق ایکریمیا سے ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کناڈین ہوں، ٹیلی نے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ آج کل خطرناک ہونے کا پروپیگنڈا بھی خاصا کام دیتا ہے۔ اس طرح معاوضہ بھی زیادہ ملتا ہے اور مخالف بھی ڈرے رہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ معاوضہ؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا تعلق حکومت سے نہیں ہے؟ ٹیلی نے چونک کر کہا۔ حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس طرح کام نہیں کرتے ٹیلی۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق پاکیشیا سے ضرور ہے، لیکن ہمارا کام بھی بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح تم کام کرتے ہو۔ تم یا تمہارے چیف نے بھی تو اسٹاک سے معاوضہ لے کر یہ کام کیا ہے، اسی طرح ہم بھی معاوضہ لے کر کام کر رہے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ہورنگ جانا چاہتے ہو، لیکن یہاں سے تم ہورنگ نہیں پہنچ سکتے، ٹیلی نے کہا۔ ہمارا پروگرام تو ہیلی کاپٹر پر ہورنگ پہنچنے کا تھا، لیکن ایکریمین نیوی نے ہمیں آگے نہیں جانے دیا، عمران نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، ایک آدمی ہاتھ میں جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چیف کی کال ہے باس، اس آدمی نے ٹرانسمیٹر ٹیلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور ٹیلی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے ٹرانسمیٹر لے لیا۔ ٹرانسمیٹر پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ ٹیلی نے ایک بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور ٹیلی نے دوسرا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 31 پوائنٹ سے ٹیلی بول رہا ہوں، اوور۔ ٹیلی نے بار بار کال دینا شروع کر دی۔ شاندرے اٹینڈنگ یو۔ کیا بات ہے؟ کیوں کال کوشچن دیا گیا ہے؟ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ چیف، عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، اوور۔ ٹیلی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے گرفتار کر لیا ہے؟ وہ ادھر تمہاری طرف کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے تو بلیک وے سے سفر کرنا تھا، اوور۔ شاندرے کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ایک بڑے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر سوار تھے چیف۔ یہ ہیلی کاپٹر پر پہلے آگے چلا گیا تھا، پھر واپس آیا اور ہمارے پوائنٹ پر اتر گیا۔ ہم نے ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھ کر پکٹنگ کر لی۔ پھر جب ہیلی کاپٹر سے 2 ایکریمین عورتیں اور 4 ایکریمین مرد نیچے اترے تو ہم پریشان ہو گئے، لیکن پھر ان لوگوں نے ایشیائی زبان میں آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی پاکیشیائی ہیں جن کے متعلق آپ نے ہمیں ہدایات دی تھیں۔ چنانچہ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب وہ کیبن میں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اعتراف بھی کر لیا کہ اس کا نام علی عمران ہے، اوور۔ ٹیلی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو وہ اس راستے سے ہورنگ جا رہے تھے؟ بہرحال اب انہیں گولیوں سے اڑا دو، اوور، شاندرے نے کہا۔ میری بات کراؤ اپنے چیف سے، عمران نے کہا۔ چیف، وہ علی عمران آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اوور۔ ٹیلی نے شاندرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تو میرے حکم کی تعمیل کرو، بس، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ تو ٹیلی نے بٹن آف کیے اور ٹرانسمیٹر اس آدمی کی طرف بڑھا دیا جو اسے لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری عمران، چیف کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، ٹیلی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم اپنا فرض ضرور پورا کرنا، میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا، لیکن پہلے میری بات سن لو، اس میں تمہاری اور تمہارے چیف دونوں کی بھلائی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹیلی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بادلہ خواستہ عمران کی بات سننے کے لیے تیار ہوا ہو۔ یہ سب تمہارے چیف اور تمہارے گروپ کے خلاف جرگن کی ایک بہت بڑی سازش ہے،
اور تم لوگ ایک معمولی سے معاوضے کی خاطر اس سازش میں پھنس رہے ہو، عمران نے کہا، جبکہ اس کے ناخن مسلسل اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ کیسی سازش؟ کھل کر بات کرو، ٹیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمارے سامان میں ایک انتہائی خفیہ آلہ موجود ہے۔ اس آلے کو جیسے ہی آن کیا جائے گا تمہارا یہ اڈا مارک ہو جائے گا اور پھر یہاں اچانک بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جائے گی۔ اس کے بعد تم لوگوں سے شاندرے کا پورا سیٹ اپ معلوم کر کے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم لوگ پاکیشیائی نہیں ہو بلکہ ایکیمین ہو، ٹیلی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم پاکیشیائی ہی ہیں، لیکن ہم نے تمہیں پہلے بتایا کہ ہم بھی تمہاری طرح معاوضہ لے کر کام کرتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تمہاری یہ بات انتہائی فضول اور احمقانہ ہے، ٹیلی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریوالور کا رخ اس نے عمران کی طرف کر دیا۔ تم خود جا کر دیکھ لو، پھر تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ہم تو بہرحال بندے ہوئے ہیں، کہیں بھاگ کر تو نہیں جا رہے۔ تم جس وقت چاہو ہمیں آ کر ختم کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ اس کا سامان لے کر آؤ، ٹیلی نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو دو آدمی تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئے۔ عمران نے گو اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی رسیاں کھول لی تھیں، لیکن وہ اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ کمرے میں اس وقت بھی ٹیلی کے علاوہ دو مشین گنوں سے مسلح آدمی موجود تھے، اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی جیبوں میں کوئی اسلحہ ہی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں آدمی واپس آئے تو ان دونوں نے ایک ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ انہیں کھول کر فرش پر پلٹو، میں بتاتا ہوں تمہیں، عمران نے کہا، تو ٹیلی کے اشارے پر دونوں تھیلے کھول کر زمین پر پلٹ دیے گئے۔ یہ سیاہ رنگ کا جو ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ ہے، اسے اٹھاؤ، عمران نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو ٹیلی نے جھک کر وہ آلہ اٹھا لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ٹیلی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسے عام طور پر کمپیوٹر کوشن کہتے ہیں، تم اگر چاہو تو اسے چیک کر سکتے ہو۔ اس کا سرخ رنگ کا بٹن پریس نہ کرنا ورنہ کوشن آن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ والا سفید رنگ کا بٹن آن کرو، اس پر اس جگہ کا نقشہ ابھر آئے گا۔ یہ نقشہ کمپیوٹر کا تیار کردہ ہوگا، عمران نے کہا۔ یہاں کا نقشہ؟ وہ کیسے شو کر سکتا ہے؟ ٹیلی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی تو اس کمپیوٹر کا کمال ہے، جیسے ہی تم اس سفید بٹن کو آن کرو گے اس جگہ کا نقشہ کمپیوٹر کی مدد سے چند سیکنڈ میں تیار ہو کر ابھر آئے گا۔ پھر جب تم اس کے ساتھ سرخ بٹن پریس کرو گے تو نقشہ ماسٹر کمپیوٹر کو پہنچ جائے گا اور وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کہاں کا کوشچن دیا جا رہا ہے، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر یہ سرخ بٹن پریس نہ کیا جائے تو پھر کوشچن نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ہمیں کس بات کا خطرہ ہے؟ ٹیلی نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کو بنانے والے احمق ہیں؟ اس کے اندر خود کار کمپیوٹر ہے، یہ ہر 2 گھنٹے بعد خود آن ہو جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹیلی نے ایک لمحے کے لیے ہونٹ چبائے، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہوں، پھر اسے سفید رنگ کے بٹن پر انگلی رکھی اور اسے پریس کر دیا، اور جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا عمران نے اپنا سانس روک لیا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ ہی کوئی نقشہ ابھرا اور نہ کچھ اور ہوا ہے، ٹیلی نے کہا، لیکن فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آلہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ خود اس طرح ٹیڑھا میڑھا ہو کر ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح زمین پر جا گرا۔ وہاں موجود اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم بھی یکلخت ڈھیلے پڑ گئے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ عمران سانس روکے خاموش بیٹھا رہا، پھر اسے آہستہ سے سانس دیا اور پھر دوسرا سانس لینے کے بعد اسے تیز تیز کئی سانس لیے اور پھر رسیاں کھول کر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم عقل مند اور ہوشیار کافی ہو، لیکن صرف تجسس کے ہاتھوں مار کھا گئے، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے زمین پر پڑا ہوا وہی آلہ اٹھایا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے مڑا اور اپنے ساتھیوں کی رسیاں کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ سب ساتھیوں کی رسیاں کھولنے کے بعد اس نے ان میں سے چند رسیوں کے ساتھ ٹیلی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھے اور پھر باقی رسیاں اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکل آیا۔ کیبن سے باہر تقریباً 8 آدمی زمین پر اسی طرح بے ہوش و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے ان سب کو بھی رسیوں سے باندھا اور پھر باقی کیبنوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ ایک کیبن میں جدید ترین اسلحے کی پیٹیاں موجود تھیں، جبکہ دوسرا کیبن شراب کی پیٹیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کیبنوں میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے پورے جزیرے کا راؤنڈ لگانا شروع کر دیا، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ایک اور انتہائی تیز رفتار ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح آدمی بے حس و حرکت پڑے تھے۔ عمران کے ہاتھ میں رسیاں موجود تھیں۔ اسے ان دونوں مسلح آدمیوں کے ہاتھ عقب میں باندھے اور پھر ان دونوں کے پیر بھی باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا تو مشرق کی طرف باقاعدہ ایک گھاٹ بنا ہوا تھا۔ وہاں 2 انتہائی تیز رفتار موٹر بوٹس بھی موجود تھیں، لیکن ان کے ساتھ موجود مونو موٹر بوٹ کو دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا۔ یہ انتہائی جدید ترین ساخت کی موٹر بوٹ تھی اور اسے صرف سپر پاورز کی نیوی استعمال کرتی تھی۔ اسے منی سب میرین بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی مونو موٹر بوٹ تھی جس کا ذکر کرنل فیدی نے بھی کیا تھا۔
اس کے اندر ایسے انتظامات تھے کہ صرف ایک بٹن دبانے سے مکمل طور پر کور ہو جاتی تھی اور تقریباً 1 گھنٹے تک آپ دوست کی طرح پانی کے اندر بھی سفر کر سکتی تھی۔ اس کے اندر سمندر کے پانی سے آکسیجن کشید کرنے کی انتہائی جدید ترین آلات نصب تھے، لیکن اس سے زیادہ دیر تک یہ پانی کے اندر بھی نہ رہ سکتی تھی اور زیادہ گہرائی میں بھی نہ جا سکتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ خاصی کارآمد بوٹ تھی۔ وہاں بھی 4 بے ہوش مسلح آدمی موجود تھے۔ عمران نے ان کے ہاتھ بھی عقب میں کر کے باندھے اور پھر ان کے پیر بھی باندھ دیے، اور اس کے بعد وہ تیزی سے واپس مڑا اور دوسری طرف سے راؤنڈ لگا کر وہ واپس اسی کیبن میں آ گیا جہاں ٹیلی اور اس کے ساتھی ابھی تک فرش پر پڑے ہوئے تھے، اور اس کے اپنے ساتھی بھی کرسیوں پر ڈھلکے ہوئے انداز میں بدستور موجود تھے۔ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جسم بے حس و حرکت تھے۔ عمران نے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ وہ آلہ باہر نکالے کہ اچانک قریب ہی زمین پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ یہ وہی ٹرانسمیٹر تھا جس پر ٹیلی نے شاونرے سے بات کی تھی۔ چونکہ وہ آدمی ٹرانسمیٹر لے کر باہر نہ گیا تھا، اس لیے وہ ٹرانسمیٹر سمیت ہی زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، چیف شاونرے کالنگ، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی شاونرے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس چیف، ٹیلی اٹینڈنگ، اوور۔ عمران نے ٹیلی کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ان پاکیشیاؤں کا کیا ہوا ٹیلی، اوور۔ شاونرے نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں انہیں گولی مار کر ان کی لاشیں سمندر میں پھینکوا دی ہیں، اوور۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسٹاکس والوں کو جب اطلاع دی تو انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب تم بتا رہے ہو کہ تم نے لاشیں سمندر میں پھینکوا دی ہیں، اوور۔ شاونرے نے کہا۔ یس چیف، میں انہیں یہاں رکھ کر کیا کرتا؟ اگر آپ پہلے حکم دیتے تو میں انہیں سمندر میں نہ پھینکواتا، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ کل شام کو اسپیشل سپلائی آ رہی ہے، پوری طرح ہوشیار رہنا، اوور۔ شاونرے نے کہا۔ یس چیف، اوور۔ عمران نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سے ٹرانسمیٹر کو اس کرسی پر رکھ دیا جس پر پہلے ٹیلی بیٹھا ہوا تھا، اور پھر جیب سے وہی آلہ نکال کر عمران نے اس کا سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا۔ تقریباً 1 منٹ بعد ہی عمران کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ فرش پر پڑا ہوا ٹیلی اور اس کے ساتھیوں کے جسموں میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تم نے یہ سب کچھ کیسے کر دیا؟ تم نے میری آواز اور لہجے میں بھی بات کر لی اور چیف کو شک بھی نہیں ہوا؟ یہ سب سے پہلے ٹیلی نے بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ عمران کے ساتھی اب کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس ٹیلی کے علاوہ یہاں موجود باقی سب لوگوں کو اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ ان کے 8 ساتھی کیبن کے باہر موجود ہیں۔ جزیرے کے تقریباً درمیان میں ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، وہاں 2 آدمی اور بھی ہیں، اور مشرقی گھاٹ پر بھی ان کے ساتھی موجود ہیں۔ میں نے ان سب کو باندھ دیا ہے، ان سب کو آف کر دو۔ عمران نے ٹیلی کی بات کا جواب دینے کی بجائے صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، تو وہ تینوں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو، ٹیلی نے اکلخ چیختے ہوئے کہا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ کمرے میں موجود باقی افراد نے بھی خوف کی شدت سے چیخنا شروع کر دیا، لیکن عمران کے ساتھیوں نے انہیں اٹھایا اور کیبن سے باہر لے گئے۔ چند لمحوں بعد باہر مشین گنوں کی فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی انسانی چیخیں بھی سنائی دیں، اور پھر آہستہ آہستہ دم توڑ گئیں۔ فرش پر بندھے پڑے ٹیلی کا چہرہ اپنے ساتھیوں کی کربناک چیخیں سن کر خوف کی شدت سے بگڑ گیا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور ایک کرسی پر ڈال دیا، اور پھر اس کے سامنے کرسی رکھ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ تمہارے ساتھی بچ جائیں، لیکن میں نے باہر جا کر جو ماحول دیکھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم لوگ خاصے گھٹیا قسم کے مجرم ہو، اس لیے تمہاری طرف سے ہر وقت خطرہ پیش آ سکتا ہے، اور اب تمہیں بھی میں زندگی بچانے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ عمران نے ٹیلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا، تم جو کہو گے وہی کروں گا، مجھے ہلاک مت کرو، ٹیلی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جب تم نے مجھ پر ریوالور تانا تھا تو میں نے تمہاری آنکھوں میں بے پناہ صفاقی دیکھ لی تھی۔ اگر میں تمہارے تجسس کو ابھار کر اس آلے کو استعمال نہ کراتا تو اب تک ہماری لاشیں مچھلیاں کھا بھی چکی ہوتی۔ اس لیے میرے نزدیک تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو یا نہیں، عمران نے کہا۔ تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ جیسے تم کہو گے ویسے ہی میں کروں گا، ٹیلی نے جواب دیا۔ تم کبھی ہورنگ جزیرے پر گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس کے قریب سے تو بے شمار بار گزرا ہوں، لیکن آج تک اندر نہیں گیا کیونکہ جزیرہ حکومت حکیمیہ کی تحویل میں ہے اور ممنوع ہے۔ چیف شاونرے نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے۔
کہ ایسے جزیروں پر جو ممنوع ہوں قطعاً کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ ٹیلی نے جواب دیا۔ اس جزیرے کی چوڑائی اور اس کی ساخت کے بارے میں بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ خاصا بڑا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر جہاں ہم موجود ہیں اس سے تقریباً 1000 گنا بڑا جزیرہ ہے، اور سارا جزیرہ جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں کے درخت اور جھاڑیاں گہرے سرخ رنگ کی ہیں، اس لیے اسے قدیم زمانے میں ہورنگ کہا جاتا تھا۔ یہاں کی مقامی زبان میں ہورنگ سرخ کو کہتے ہیں۔ جزیرے کا ساحل چاروں طرف سے مکمل طور پر سپاٹ ہے، البتہ ایک طرف گھاٹ بنایا گیا ہے، لیکن اس جزیرے کے ساحلوں پر ایسے آلات نصب ہیں کہ جزیرے سے 200 گز دور تک کی رینج کے اندر کوئی انسان یا جانور داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس کی رینج میں داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے 200 گز کے ایریے میں باقاعدہ سرخ ٹاور لگا دیا گیا ہے، یعنی سرخ ٹاور سے حد بندی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جزیرے کے چاروں طرف بلند ٹاورز ہیں جن پر چیکنگ رومز موجود ہیں، اور سنا ہے کہ وہاں انتہائی جدید ترین آلات نصب ہیں۔ اور ایک بار چیف شاونرے نے بتایا تھا کہ اس جزیرے پر زیر زمین ایک پورا شہر بنایا گیا ہے، جبکہ اوپر خالی جزیرہ ہے، لیکن وہاں فوج کے کیبن بنے ہوئے ہیں اور فوج وہاں رہتی ہے۔ ٹیلی نے جواب دیا۔ اس زیر زمین شہر میں جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں کبھی وہاں نہیں گیا، ٹیلی نے جواب دیا۔ اچھا، اب اس جزیرے سے ہورنگ تک کا ایسا راستہ بتاؤ جو یقیناً نیوی کی چیکنگ میں نہ ہو، عمران نے کہا۔ ایسا تو کوئی راستہ میں نہیں بتا سکتا، البتہ اگر تم کو میں نقشہ بنا کر تمہیں دے سکتا ہوں، ٹیلی نے جواب دیا۔ صالحہ، اس کی جیبوں کی تلاشی لو اور اسلحہ نکال لو، اور پھر اس کی رسیاں بھی کھول دو، اور جولیا تم دوسرے کیبن سے کوئی کاغذ تلاش کر کے لاؤ، عمران نے صالحہ اور جولیا سے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے حرکت میں آ گئیں۔ جولیا اٹھ کر کیبن سے باہر چلی گئی، جبکہ صالحہ نے آگے بڑھ کر پہلے ٹیلی کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کی جیبوں میں صرف ایک ریوالور تھا جو اس نے نکال لیا، اور پھر ٹیلی کی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ ریوالور لے کر اس کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، اور یہ معمولی سی بھی غلط حرکت کرنے لگے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے گولی مار دینا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور صالحہ ریوالور اٹھائے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ مم میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، ٹیلی نے دونوں کلائیاں ایک کے بعد دیگرے مسلتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی جان گنواؤ گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کاغذ موجود تھا۔ عمران نے جیب سے بال پوائنٹ پین نکالا اور پھر کاغذ اور پین ٹیلی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سوچ کر نقشہ بنانا کہ ہم تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، اس لیے اگر یہ نقشہ غلط ہوا تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو ٹیلی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سے کاغذ پر بال پین سے لکیریں ڈالنا شروع کر دیں۔ عمران اور جولیا اسے خاموشی سے نقشہ بناتے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد باقی کاغذ پر ایک ٹیڑھے میڑھے سے راستے کا نقشہ ابھر آیا تھا۔ یہ ہر لحاظ سے محفوظ راستہ ہے، اس راستے پر ایکریمین نیوی کی چیکنگ بھی نہیں ہے، اور اس راستے پر طوفان بھی نہیں آتے، اور نہ ہی کوئی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، ٹیلی نے نقشہ بناتے ہوئے کہا۔ اس راستے پر تمہارے اڈے کہاں ہیں؟ ان کو تم نے نقشے پر ظاہر کیوں نہیں کیا؟ عمران کا لہجہ سرد تھا۔ تم نے راستے کی بات کی تھی، بہرحال 4 اڈے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، ٹیلی نے جواب دیا، اور ایک بار پھر اس نقشے پر نشانات لگا دیے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے تم اپنی شناخت کس طرح کراتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نیلا جھنڈا جس پر 4 زرد رنگ کی پٹیاں بنی ہوتی ہیں ہمارا خاص نشان ہے جو ہر موٹر بوٹ پر لگایا جاتا ہے، ٹیلی نے جواب دیا۔ ان اڈوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ہورنگ جزیرے کے اندر گیا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف چیف گیا ہوگا کیونکہ اس کے اسٹاکس والوں کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات ہیں، ٹیلی نے جواب دیا۔ تمہارا چیف یہاں آتا رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر میں رہتا ہے، صرف ٹرانسمیٹر پر ہدایات دیتا ہے، اور اس کا کام جاری رہتا ہے، ٹیلی نے جواب دیا۔ یہ مونو موٹر بوٹ تمہارے چیف نے کہاں سے حاصل کی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بوٹ اسپیشل سپلائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، چیف نے بھجوائی تھی، اب مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کہاں سے لی ہے، ٹیلی نے جواب دیا۔ تم لوگوں نے یہاں ہیلی پیڈ بنایا ہوا ہے اور تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، کیا اس ہیلی کاپٹر کو ایکریمین نیوی چیک نہیں کرتی؟ عمران نے پوچھا۔ چیک کرتی ہے، لیکن چیف کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، چیف نے ان لوگوں کے ساتھ کچھ طے کر رکھا ہے، اس لیے جیسے ہی چیکنگ کال آتی ہے ہم جواب میں کارٹون کہتے ہیں اور بس، پھر ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا، ٹیلی نے جواب دیا۔ اوکے، اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو، عمران نے کہا تو ٹیلی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ ٹیلی نے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنے ساتھ، البتہ تمہیں راستے میں جہاں تم کہو گے اتار دیا جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو ٹیلی کے ستے ہوئے چہرے پر لخت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران کے ساتھی باہر موجود تھے،
جبکہ ٹیلی کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اندر موجود اپنا سامان دوبارہ تھیلوں میں ڈالو، ہم یہاں سے ہیلی کاپٹر میں سفر کریں گے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن وہ ایک کریمین نیوی کی چیکنگ؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ ٹیلی نے ایک پاسورڈ بتا دیا ہے، اگر وہ درست نکلا تو راستے میں اسے ان کے کسی بھی اڈے پر اتار دیں گے، اور اگر غلط نکلا تو پھر اس کی لاش کو مچھلیاں ہی کھائیں گی، عمران نے جواب دیا۔ میں نے درست بتایا، ٹیلی نے فوراً ہی کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب جزیرے کے اندر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے۔ کس ہیلی کاپٹر پر سفر کرنا ہوگا؟ یہ دوسرا تو چھوٹا ہے، اس پر تو ہم سب پورے نہیں آئیں گے، صفدر نے کہا۔ اس چھوٹے ہیلی کاپٹر پر تم، تنویر اور صالحہ بیٹھیں گے، جبکہ باقی ہم ٹیلی سمیت اپنے ہیلی کاپٹر پر سفر کریں گے۔ اس مونو بوٹ کو بھی اپنے ہیلی کاپٹر میں رکھ لیں گے، یہ اس میں آ جائے گی۔ ٹرانسمیٹر کال پر ٹیلی جواب دے گا۔ اگر اس کا بتایا ہوا پاسورڈ درست ثابت ہوا تو دونوں ہیلی کاپٹر کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو پھر ٹیلی کی قسمت، عمران نے جواب دیا۔ 2 ہیلی کاپٹروں کا پاسورڈ اور ہے، میں نے پہلے تمہیں جو بتایا ہے وہ صرف اکیلے ہیلی کاپٹر کا ہے، ٹیلی نے جلدی سے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ چلو اب 2 کا بتا دو۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، عمران نے کہا۔ 1 سے زیادہ ہیلی کاپٹروں کے لیے زیبرا کراسنگ پاسورڈ ہے، ٹیلی نے جواب دیا۔ کیا یہ پاسورڈ دونوں کو بتانا پڑتا ہے یا صرف ایک کو؟ عمران نے پوچھا۔ ایک کو، اس کا مطلب یہی ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہیلی کاپٹر ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ٹیلی نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر عمران کی ہدایت کے مطابق ان سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔